جناب اسپیکر، بار بار اس فلور پر کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کے حالات پر بات کرتے ہیں، لیکن میرے اس احتجاج کو نوٹ کیا جائے کہ ہماری گفتگو قوم کو براہ راست نہیں سنائی دی جا رہی ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے تو حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے اور اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے والے وہ ایکول ہیں، برابر کی حیثیت میں یہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرف کی کوئی تقریر وہ عوام کے پاس جاتی ہے، وہ سن رہی ہے کہ میرا نمائندہ آج کیا بات کر رہا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری پوری گفتگو کو عوام سنیں۔ ہم ان کی امانت لے کر یہاں آئے ہیں اور ان کی امانت کی پاسداری ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے، ہمارا آئینی و قانونی فریضہ بھی ہے اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس وہ شہید ہو گئے۔ وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے۔ ان کے سسر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے تھے، مولانا حسن جان شہید۔ مولانا معراج الدین اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، شہید ہو چکے ہیں۔ مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہمارے اکابر علماء ہیں، جو میرے لیے میرے استاد کا مقام رکھتے ہیں، وہ دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں اور جمعیت علماء اسلام ہو، تمام مکاتب فکر کی سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مکاتب فکر کے مدارس ہوں، مدرسین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، طول و عرض میں یہ سب لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ آئے روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں؟ باجوڑ میں ہم نے ایک جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے۔ وانا وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ہمارے ضلعی صدور، ضلعی امیر وہ تمام شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض اب بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ 15-20 سال ہو گئے، آپریشنز ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی نام سے تو کبھی کسی نام سے، اور مرض پڑتا گیا جھوٹ دوا کا، اس کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ جو قابل تحسین بات ہے وہ نہ پہلے ہم نے چھپائی ہے نہ آج چھپاتے ہیں کہ پاکستان نے بہتر دفاعی کارکردگی دکھائی، لیکن ذرا آگے تو بڑھیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو پہلا بیان جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا باہمی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی رپورٹس یہ تھی
کہ انڈیا بہت طاقتور ہے اور اگر پاکستان کو وہ لپیٹ لے تو امریکہ اور مغرب کا کچھ نہیں جا رہا. وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے دو. پھر نریندر مودی کی درخواست پر امریکہ نے مداخلت کی، پھر جنگ بند ہوئی. پھر کہا میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی ہے. کس کی درخواست پہ کی ہے، کیوں کی ہے، ان ساری چیزوں کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا. اور پھر ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے. ایک طرف 70,000 شہداء فلسطین کا شہداء ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اتنے ہی بے گھر ہو چکے ہیں. طاقت کے زور پر ایک پورے مسلمان ملک پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اسرائیل کو مکمل تعاون دیا گیا، اس کو اسلحے کی سپورٹ دی گئی. وہ جنگ بڑھتے بڑھتے ہمارے ایران تک پہنچ گئی. ایران بہتر کارڈ کھیل رہا ہے اس وقت. آبنائے ہرمز بند ہے، لیکن کسی ملک کے پیٹرولیم نرخوں پہ کوئی فرق اثر نہیں پڑ رہا. صرف پاکستان کیوں وہ ملک ہے کہ جہاں مہنگائی عروج پہ چلی گئی. کمائی کا ذریعہ نو کراس ٹاک. صرف پاکستان ہے کہ جہاں مہنگائی کا طوفان آیا، کہاں ہیں ہمارے معاشی ماہر، کہاں ہے ملک کی معیشت کو مینج کرنے والے لوگ. نہ انڈیا متاثر ہوا، حالانکہ جہاز تو ان کے بھی رکے ہوئے ہیں. خود ایران متاثر نہیں ہوا، افغانستان تک متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے یہاں پر قیامت برپا کر دی عوام کے اوپر. جس طرح کہ پہاڑ ہم نے ان کے اوپر گرائے ہیں. اب ہم کس سے روئیں؟ میں نے تو یہاں پر کھڑے ہو کر غالباً آپ ہی کی موجودگی میں یہ تجویز دی تھی کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، اور اس سے پہلے بلائے جا چکے ہیں. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اس زمانے میں بلائے گئے ہیں، اس سے آگے پیچھے بھی بلائے گئے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کا نمائندہ ہے تو حکومت اس تجویز سے فرار کیوں اختیار کر رہی ہے؟ کیوں ہم سر جوڑ کر آپس میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیوں ہمیں حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہم اس آزاد ملک میں آزادی سے بات نہیں کر سکتے؟ آج پوری دنیا میں حکمران میاں نواز شریف صاحب کو نہیں سمجھا جا رہا، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں صحیح، لیکن اس کام کے لیے ہیں کہ جیسے آج پتہ نہیں 100 قانون سازیاں بیک وقت ہو گئیں. جب چاہیں آپ قانون سازیاں کرائیں، جب چاہیں آپ 26ویں آئینی ترمیم لے آئیں، جب چاہیں آپ 27ویں ترمیم لائیں، اور پھر جب چاہیں آپ 28ویں ترمیم لانے کی باتیں کریں. یہ مذاق بنا دیا گیا ہے اس آئین کو. ہم نے تو اس آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، لیکن پہلے ناجائز طریقوں سے آئین معطل ہوتا تھا، آئین کسی ایک فرد واحد کی رائے کے تابع ہوتا تھا. میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے
پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے کہہ سکتا ہوں کہ 18ویں ترمیم آپ کے وقت میں ہوئی تھی، صوبوں کو اختیارات آپ کے وقت میں دیے گئے، کس طرح آپ اس مہم جوئی میں شریک ہوتے ہیں کہ رفتہ رفتہ دوبارہ 18ویں ترمیم غیر مؤثر کی جا رہی ہے؟ کچھ تو اپنے ملک کے لیے سوچیں، اس جمہوریت کی بات تو کریں۔ ہمارے ملک میں ہم نے ادارے بنائے ہیں، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی، لیکن چھوٹے صوبوں کو پورے اعتماد میں لے کر اس نے آئین بنایا، اور مجھے ان کا وہ بیان آج بھی یاد ہے کہ ہم نے آئین بنایا ہے اور ہم ہی اس آئین کا تحفظ کریں گے۔ آج میرا آئین غیر محفوظ ہے، اس کو ہم کس طرح دوبارہ متفقہ آئین کی شکل دے سکتے ہیں؟ میں یقیناً پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ بڑی مضبوط موقف کے ساتھ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، ورنہ یہ ڈھیلا ڈھالا کردار یہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو تسکین نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ ان کی امانت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے والد نے دستخط کیے تھے، میں اس پر کھڑا ہوں۔ آپ نے 18ویں ترمیم پاس کی، میں آپ کے ساتھ تھا۔ آج بھی آپ آئین کی جنگ لڑیں، آپ آگے، ہم آپ کے سپاہی، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک میرا ہے، احساس ہونا چاہیے کہ واقعی میں عوام کا نمائندہ ہوں اور اس ملک کے اندر میں ایک پارلیمانی کردار ادا کر رہا ہوں۔ کل بنوں میں واقعہ ہوا، ایک حملے نے پورے پولیس اسٹیشن کو اڑا دیا، جتنے وہاں سپاہی تھے وہ سب کے سب شہید، اور آج تمام شہر کے اور علاقے کے تھانوں کی پولیس وہ اپنے اپنے تھانے چھوڑ چکی ہے اور پولیس لائن میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ اس سارے صورتحال میں ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ مولانا ادریس کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات۔ ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے، بیک وقت۔ ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں، اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا بانک پن گنوا چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں۔ میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں، وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو، کاروبار کہاں ہوگا؟ آج میرے علاقوں میں، جناب اسپیکر توجہ سے سن لیجئے اس بات کو،
کوئی حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مسجدوں کے اندر مسلح لوگ، بیٹھکوں کے اندر مسلح لوگ، عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتا، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کتنی دنیا نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن کوئی قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹانک میرا علاقہ ہے، لکی مروت میرا علاقہ ہے، بنو میرا علاقہ ہے، میں ان علاقوں سے ووٹ لیتا رہا ہوں، ان علاقوں نے بار بار مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کے علاقے ہیں۔ آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں میرا خون کتنا سستا ہو چکا ہے۔ کبھی احساس ہے ہمیں اس بات کا؟ جب میں نہ ملک کے لیے، نہ اس کے امن و امان کے لیے، نہ کسی شہری کی حفاظت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کے خوشحال معیشت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، تو پھر حکومت تو نہ رہی۔ حکومت کے دو ہی کام ہوتے ہیں کہ لوگوں کی معیشت کو ٹھیک کرے اور لوگوں کے انسانی حقوق اور جان و مال کا تحفظ کرے۔ نہ ہم لوگوں کو معیشت دے رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دے رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی کوئی نوٹس تو لے کہ یہاں سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور کسی بھی اسکیم کے لیے ٹینڈر آتے ہیں، ٹھیکیدار جاتا ہے سائٹ پہ، تو پہلے اس کو اپنے پورے ٹینڈر کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا 10% ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ یہاں سے 10% ملا کر ہم بجٹ پاس کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ یہ تو ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم پھر بھی اس علاقے میں جاتے ہیں، اس گاؤں میں جاتے ہیں، اور کس ماحول میں ہم وہاں ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے علاقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ جو بھی ہمارے نوٹیبل لوگ ہیں، اب وہ غمی خوشی ساری یہاں اسلام آباد تک محدود ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی درس حدیث دے رہا ہے، عام گاڑی میں جا رہا ہے، تو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ اس طرح آسانی سے تو مرغی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا جتنا ان اہم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور فتوے لگ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کافر ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج دنیا جمہوریت کے لیے سنجیدہ ہے؟ امریکہ سے لے کر یورپ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہم حکمرانوں کو اور جدید دنیا کو جمہوریت کے ساتھ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر سرمایہ داریت ننگی ہو کر سامنے آئے گی، اور آ چکی ہے۔ ٹرمپ آج جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے لڑ رہا ہے، ہر ایک کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ صدام ہم میرے لیے خطرہ ہے، اب ایران میرے لیے خطرہ ہے، لیبیا میرے لیے خطرہ ہے، شام میرے لیے خطرہ ہے۔ کمزور ترین ملکوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر ان پر چڑھ دوڑنا۔ لیکن کچھ اچھی علامات ضرور سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2015 میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 2.78 کی،
آج امریکہ کہتا ہے کہ 0 پہ آؤ تو یہ ممالک کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ کی بھی ہو چکی تھی۔ پھر جو ایک دفعہ ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر جنگ مسلط کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں عرب دنیا نے بھی بہت ہی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں پر امریکی اڈے ہیں، وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران نے ان کو نشانہ بنایا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور ایران بھی پورے احترام کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ میرا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جنگ تو ہوئی، سعودی عرب جیسا ملک تو غیر محفوظ ہوا، امارات تو غیر محفوظ ہوا، کویت غیر محفوظ ہوا، قطر غیر محفوظ ہوا، بحرین غیر محفوظ ہوا، پورے خلیج میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھوں لگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی پالیسیاں اگر آپ بنائیں گے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، تو خان عبدالولی خان مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ ملک کدھر جا رہا ہے، تو اس نے کہا ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے، ہم تو سواری ہیں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں ہے کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ ڈرائیور تو آپ لے کر آئے ہیں۔ کیا جب میرے ہاتھ سے بنا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، ساری چیزیں نیچے آتی رہی، ساری چیزیں نیچے آتی رہی۔ مولانا صاحب 25 منٹ ہو گئے جی 25 منٹ ہو گئے، پوائنٹ آف آرڈر پہ خاموشی رکھیں پلیز۔ ہائے ہائے، اب کیا کریں جی، بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ میں نے، پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر دیا میں نے۔ تو آپ لوگوں نے بھروسے توڑے ہیں، اور ہمارے بھروسے توڑو گے تو پھر اندھیرا ہے، ہم نہ ہوں گے تو اندھیرا ہوگا۔ ہمیں ذرا حالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کچھ تلخ باتیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آئین کھلواڑ بن چکا ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہاں پر قانون سازی ہوئی، آئین میں ترمیم آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اب ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش ہوں گے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی ایک سفارش یہاں ہمارے بحث کے لیے آئی؟ ایک۔ یہاں طے ہوا کہ 1 جنوری 2028 سے سود ختم ہوگا، آئین میں ترمیم کر دی۔ کسی محکمے میں، کسی بینک میں ہم سودی نظام سے ایک غیر سودی نظام کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کسی ایک محکمے میں کوئی ہلچل ہے، نظر آ رہی ہے؟ تو بدعہدیہ کیوں کرتے ہو؟ دینی مدارس ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ تمام حکومتی ادارے ان کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی آ رہی ہے۔ ایک مدرسہ واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ جی الٹا سوچتے ہیں جی۔ تمام نجی ادارے، سرکاری اداروں کو نجی ادارہ بنایا جا رہا ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔
ایک دینی مدرسہ ہے کہ جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گی۔ دینی مدرسے کی آزادی، اس کی حریت، اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے اور مجبور نہ کیا جائے کہ حالات خرابی کی طرف چلے جائیں۔ یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ جب قانون پاس ہو چکا ہے تو پھر صوبوں میں قانون کیوں پاس نہیں ہو رہے؟ وہی قانون صوبوں میں لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ بلوچستان میں نہیں ہو رہا، کے پی میں نہیں ہو رہا، پنجاب میں نہیں ہو رہا، سندھ میں نہیں ہو رہا۔ اس کا تو تعلق پورے ملک کے مدارس کے ساتھ ہے۔ چاروں صوبوں میں مدارس موجود ہیں اور ایک سرکاری این جی او بھی بنی ہے، سرکاری این جی او، ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن، DGRE۔ بس گنتی پورے کر رہے ہیں۔ جس مسجد کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے وہ بھی جامعہ فلاں، اور ہمارے پاس اتنے مدرسے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اور صوبائی حکومتیں آرڈر جاری کرتی ہیں، ڈپٹی کمشنر آرڈر جاری کرتا ہے مدارس کو کہ آپ DGRE کے تحت پہلے رجسٹریشن کرائیں، اس کے بعد پھر آپ چندہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کھالے بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یہ قانون کہاں ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ مدارس 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ حکومت نے تو ان مدارس کو سرے سے ڈرافٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ پھر شور شرابے پر ہم راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مدرسہ ادھر جانا چاہتا ہے تو جائے، اس پہ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے کہ وہ یہ آرڈر کرے کہ آپ DGRE کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں؟ یک طرفہ طور پر اس قسم کے قانون نافذ کرنا، اگر یہ قانون وہاں نہیں ہے تو پھر یہ اسی قانون کا حصہ ہے DGRE، اور وہ بھی تو نہیں ہے وہاں صوبے میں، تو پھر کیوں آرڈر دیے جاتے ہیں مدارس کو کہ آپ یوں کریں؟ یہ مدارس آزاد مدارس ہیں، یہ قرآن و حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں اور علوم کے مراکز ہیں۔ پتہ نہیں کتنے فیصد کا آپ کی آبادی کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، اور ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کالج میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان آپ کے بورڈز میں امتحانات بھی دے رہے ہیں، اور صرف امتحانات نہیں دے رہے ہیں، آپ کے بورڈز کو ہم ٹاپ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کہاں پر اعتماد ہم پیدا کریں گے؟ یہ کون سی بھائی چارہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ روتا رہا ہوں اور جب میں مر جاؤں تو آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی؟ تو اس طرح تو دوستی نہیں چلے گی، اس طرح تو بھائی چارہ نہیں چلے گا۔ یہاں سنا تھا کہ کوئی ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں یا پتہ نہیں کوئی وفود آ رہے ہیں۔ ہم نے مہنگائی کے حوالے سے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، آپ کے لوگ آئے کہ صاحب آپ اس دن مظاہرے کریں گے جس دن کہ ہمارے پاس دنیا کے بڑے بڑے مہمان موجود ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، سو ہم نے مؤخر کیا ہے۔ ہم ملک کو سمجھتے ہیں، ہم ملک کی عزت کو سمجھتے ہیں، کس موقع پر کیا کیا جائے اس کا پورا ادراک ہے ہمیں، لیکن اس کی قدر تو کرو، اس کا احترام تو کرو۔ آپ کو میری زندگی پر کیوں اعتراض ہے کہ مجھے اس ملک کے اندر زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے؟ تو پھر جمہوریت تو آپ نے خود دفن کر دی، پھر جمہوریت تو نہیں رہے گی۔ جمہوریت ایک مردہ لاش بن چکی ہے۔ آپ کے رویوں کی وجہ سے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اور بلا وجہ چاہیے تو حکومت کو کہ وہ تعلقات کے لیے نرم رویوں کا آغاز کریں، لیکن ہم ہیں کہ ہم نرم رویوں کا آغاز کر رہے ہیں۔
حالانکہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت اس نے چلانی ہوتی ہے، حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے مشکلات کم ہوں، لیکن یہاں پر الٹی بات چل رہی ہے، ہمیں کسا جا رہا ہے، ہمیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے، اپوزیشن کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ تو اپوزیشن انشاءاللہ کھڑی ہے، اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور اس پر حکومت نے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی، مزید حالات خراب ہوئے ہیں۔ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ اپوزیشن کا بائیکاٹ کا واک آؤٹ کا اعلان کر دیں۔ شکریہ۔